آپ کا رب یعنی تمہارا رب اپنے بندوں کو فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت کرنے سے، یہاں میری عبادت سے مراد مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے مانگتے نہیں، سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب میں نے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ یہ 26واں پارہ سورۃ مومن کی 60 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ کل آخری حدیث مبارکہ جو درس کے اندر بیان کی گئی تھی، اس کے اپنے الفاظ یہ تھے، یا باغی الخیر اقبل، اے اللہ کی رحمتوں اور برکات کو سمیٹنے والے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی برکات اور رحمتوں کو سمیٹ لو، حاصل کر لو۔ یا باغی الخیر اقصر، اے گناہ، ظلم اور زیادتی کرنے والا، اپنے گناہ اور ظلم سے باز آ جا، تو بھی اپنے رب کی رحمت اور برکات کو سمیٹ لو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن ہر رات کو اللہ رب العالمین بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یعنی رمضان میں۔ پھر اسی طرح حدیث کے جو دوسرا حصہ ہے کہ ان اللہ تعالی فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابۃ، کہ اللہ رب العالمین ہر دن ہر رات رمضان کے مہینے میں ایک دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین دعا کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا کی رد نہیں کی جاتی، اسی طرح فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں دعا کی جائے اس دعا کو بھی اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت، افطار سے جو وقت پہلے چند گھڑیاں ہوتی ہیں، اس وقت بھی اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر دوسرے سپارے کے اندر 183 آیت مبارکہ سے لے کر 186 87 یاد ہے سورۃ بقرہ کی، ان کے اندر رمضان کے مسائل کے اندر آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں کہ میں کتنا قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، یقیناً میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں، کہا میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ پر کامل یقین رکھے، میرے بندوں کو چاہیے کہ میری باتوں کو پر عمل کرے، باتوں کو مانے، لعلہم یرشدون، وہ بھلائی پا جائے گا، وہ کامیابیاں پا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس یعنی اللہ رب العالمین نے جو دعا کا ذکر کیا نا رمضان کے مسائل کے اندر، روزے یعنی رمضان کا اور دعا کا اس کا آپس میں بہت زیادہ قرابت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آتا ہے، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب افطاری کا وقت ہوتا اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بہترین عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دعا کرے، اللہ نہ بھی نہ دعا کو پورا کرے، جس طرح نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، عبادت ہے، اسی طرح دعا کرنے سے اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یعنی دعا کرنے کو، اللہ سے مانگنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا۔ ایک ترمذی کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے جتنی زیادہ اللہ سے دعا کرتا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ بندہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقرر ہے، یعنی وہ بندہ اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا ہے، یعنی اس بندے کے اللہ کے ہاں بڑی قدر اور عزت ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے مانگتا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ سورۃ مومن کی 60 نمبر تلاوت کی کہ اس کے اندر فرمایا کہ جو بندے مجھ سے دعا نہ کرتے میں ان قریب ذلیل اور رسوا کر کے اسے جہنم کے اندر پھینکوں گا، یعنی قیامت کے دن۔ یعنی دعا کرنا عبادت ہے، دعا اللہ سے نہ مانگنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جن انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ان سب کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے، وہ کون کون سی دعا اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے دعا مانگ کر اس مہینے میں ہم اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں دعائیں ثابت ہیں، موجود ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بھی بتائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کچھ شرائط بھی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جب کرے جلدی نہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جلدی سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو 2-4 دعا کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ میری دعا سنتے نہیں، اللہ میری دعا قبول کرتے نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے بڑی بڑی نصیبتیں اور غائب سے اٹھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ دعا میں اتنی برکت ہے کہ جو بندہ ابھی بلائیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں دعا کی برکت سے اللہ سے ٹال دیتا ہے، تو جو اس کو نصیبتیں ہوتی ہیں دعا کی وجہ سے وہ بھی ٹال دیتا ہے۔ اور مسند احمد کا دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی کہ کئی بندے اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں مگر دنیا میں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں، ظاہر طور پر قبول نہیں کرتا، مگر آخرت کے اندر جتنی اس نے دعا کی ہوگی اسی کے مطابق
اس کا ذخیرہ مال جمع کر دیا جائے گا سبحان اور قیامت دن سے دکھایا جائے گا۔ اور تیسری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو اسی طرح قبول کر لیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری اولاد میں سے ان میں سے ایک رسول بھی جو ان کی تربیت ان کی اصلاح کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا۔ پھر اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی، اللہ نے اسی کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کی، اللہ نے اسی وقت قبول کر لیا۔ وہ کہہ سکتا ہے یہ تو سب نبی ہیں۔ ایک واقعہ 28 سے پارے کے میں جاتا سورج نام میں جاتا ہے، ایک آئی تھی عورت، اس کا نام مائی کھولا تھا، اس نے خامہ نے اس سے اظہار کر دیا، جہاں کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہنا کہ تو میری اپنی ماں اور بہن کی طرح ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو یہ کام کرتا خامد اور بیوی کو آپس میں جدا کر دیتا۔ اس کے بچے تھے، اس کے خامد نے اظہار کر دیا، ماں کہہ دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھے ایسے کہا ہے، میرے تو چھوٹے بچے ہیں، وہ تو ذلیل اور خوار ہو جائے، تو آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اتنا دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ جب دوسری دفعہ سے کہا، آپ نے فرمایا کہ ابھی اس بارے میں اللہ رب العالمین نے مجھ پر کوئی حکم کوئی بھی نازل نہیں۔ تو کہتے اس سے کہ اللہ کا تیرے نبی نے مسئلہ نہیں بتانا تو کس نے بتانا ہے؟ اس نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کے آگے گرائی، یہ دعا کی، التجا کی، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر قرآن سورت میں کہیں نظر کر دی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ پہلے نمبر پہ سورت کا نام ہے، سورت میں جاتا ہے جھگڑا کرنے والی، کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے، اے میرے نبی جو تیرے ساتھ اپنے خامن کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، وہ اللہ سے آپ کی شکایتیں کر رہے ہیں، تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ ہمیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب مائی کھولہ آئی، جب اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، میں بھی پاس موجود تھی، تو جب اس نے دعا کی میں نے اس کی دعا کو نہ سنی، میں اس کے پاس تھی، موجود تھی، میں اپنے رب پر صدقے جاؤں، اس نے آسمانوں پر اس کی دعا کو سن کر قرآن اتار دیا۔ تو اہل علم محدثین مفسرین نے یہ آیت مبارکہ بیان کرنے کے بعد اس سے مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ دیکھو اس عورت نے فریاد کی، اللہ نے اسے کوئی قرآن کو، اس طرح بے شمار حدیث کے اندر واقعات ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کسی کی دعا رد نہیں کرتا، جو بھی سچے دل سے کرے۔ اور آخری بات، کائنات میں سب سے بدترین کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ جب اللہ نے کہا سے سجدہ کر آدم کو، فرشتوں کو بھی کہا، فرشتوں سب نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے سجدہ کہا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما امرتک، جب تجھے میں نے حکم دیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا انا خیر منہ، انا خیر خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نکل جا جہاں سے ذلیل رسوا کر۔ جب جانے لگا نا تو اللہ سے عرض کرتا ہے
کہتا ہے یا رب العالمین میری ایک درخواست ہے. اللہ نے فرمایا کیا تیری درخواست ہے؟ کہتا ہے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دو، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، تیرے بندوں کے دلوں کے اندر وسوسات ڈال سکوں، اسے دین سے، اسلام سے، سیدھی راہ سے رکھوں. یعنی اس نے اللہ سے مانگا، اللہ رب العالمین جا تجھے مہلت دے دی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک. جب اللہ نے مہلت دے دی، کہتا ہے میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان سے بائیں سے بھی آؤں گا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. جو سیدھی راہ ہے اس بندے اس کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تیری پیروی کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، ان تب انسانوں اور جنوں سے میں جہنم کو، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے میرے نیک مخلص بندے ہوں گے نا، وہ تیری بات کبھی نہیں مانیں گے، وہ تیرے پیچھے کبھی بھی چلیں گے. یہ 8-10 مقامات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اللہ کا دھکارا ہوا ہے. اس نے بھی اللہ سے فریاد کی، اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے اسے کیا کر دی مہلت. تو جو اللہ کے بندے ہوں گے اسے جو، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل کی زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.